عزیز بچوں، یہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی ایک نظم ہے، خطاب بنوجوانان اسلام۔ اس نظم کے چند اشعار میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ ان اشعار کے ذریعے سے علامہ اقبال نے عموماً اپنی قوم کو اور خصوصاً نوجوانان اسلام کو ایک درد بھرا، ایک فکر انگیز پیغام دیا ہے۔ ان اشعار کے ذریعے سے میں اپنے ارادے اور اپنے مقصد پر استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ چوں زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، ویسے ویسے اہل اسلام پر، مسلمانوں پر، اہل ایمان پر مسائل، تکالیف، شدائد اور مختلف طریقے سے ان کی زندگی اور ان کے عرصہ حیات کو تنگ کیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت امام داؤد علیہ الرحمہ نے جو روایت نقل فرمائی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب اہل ایمان پر، اہل اسلام پر طاغوتی اور شیطانی طاقتیں اور شیطانی ٹولے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان پر لذیذ، بہت ہی عمدہ کھانا چنا گیا ہو اور کھانے والا کھانا کھانے والوں کو اس پر بلاتا ہے اور وہ کھانا کھانے والے انتہائی بھوکے ہوں تو وہ کھانے والے اس کھانے پر جیسے بے قراری اور بے صبری کے ساتھ ہلہ بولتے اور اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ باطل طاقتیں اور قوتیں اہل اسلام پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہوں گے، اور کیا ہماری یہ حالت تعداد کی کمی کی وجہ سے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ، اس زمانے میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری بقعت اس وقت پانی پر اٹھنے والے جھاگ کی طرح ہو۔ تمہاری حیثیت، تم اتنے کم قدر، تم اتنے کم حیثیت اور اتنے کم وقت ہوگے کہ تمہاری حیثیت
تم اپنے کم قدر و قیمت ہونے میں، تم اپنے بے حیثیت اور بے وقعت ہونے میں خس و خاشاک کی طرح اور پانی پر اٹھنے والے جھاگ کی طرح انتہائی تم ناکارہ ہو گئے، بے حیثیت ہو گئے، بے وقعت ہو گئے. اقوام عالم کی نگاہوں میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی. تم نے اپنے نام و نشان کو، تم نے اپنی حیثیت اور وقعت کو پوری طرح سے تم کھو چکے ہو. طاغوتی قوموں، طاغوتی لشکروں اور شیطانی چیلوں کے دل سے خداوند قدوس نے تمہاری وقعت کو، تمہاری حیثیت کو اور تمہاری قیمت کو ختم کر دیا ہوگا، اور تمہارے دل و دماغ پر طاغوتی اور شیطانی ٹولوں کا، جماعتوں کا اور اعدائے اسلام کا ایسا خوف، ایسا رعب اور ایسا دبدبہ بیٹھ گیا ہوگا کہ تم بزدلی کے شکار ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بزدلی سے کیا مراد ہے؟ مل وہنو یا رسول اللہ. آحد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. دنیا کی محبت، خواہشات، آرزوؤں، تمناؤں اور چاہتوں کے دام فریب میں اور جھانسے میں تم ایسے گرفتار ہو گئے ہوگے کہ سوائے خواہشات کی تکمیل کے تمہاری زندگی کا اور کچھ ہدف نہ ہوگا. سوائے آرزوؤں اور تمناؤں اور چاہتوں کو پورا کرنے کے سوا تمہارے پاس اور کوئی نشان منزل نہ ہوگی. تم خواہشات کے اسیر بن چکے ہوگے، تم آرزوؤں اور تمناؤں کے دل دادا بن چکے ہوگے، عیش و عشرت کے تم پرستار ہو چکے ہوگے. امنگوں اور تمناؤں کو پورا کرنا تمہاری زندگی کا آخری مقصد ہی نہیں، بلکہ تم خواہشات کی غلامی میں پھنس جاؤ گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کراہیت الموت. تم موت سے بھاگو گے، موت کے اندیشے سے تم لرزہ براندام ہو جاؤ گے، اور زندگی کے ایسے تمنائی، ایسے پرستار اور ایسے دل دادا بن جاؤ گے کہ زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، زندگی کے تعیشات، عیش و آرام، چین و سکون کو پانے کے لیے تم اپنی گراں سے گراں، قیمتی سے قیمتی اور بیش بہا سرمایہ تک کو لٹا کر حیات فانی، زندگی کی چند سانسوں کو خریدنے کے لیے تم اپنے قیمتی سرمایہ تک کو فروخت کر دو.